محسن بیگ صاحب، دونوں سیاسی رہنماؤں کی آپ نے بات چیت سنی. کنڈی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب خود یہ ابہام پیدا کرتے ہیں، جبکہ شوکت یوسف صاحب کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. ہاں، خان صاحب کو جا کے کوئی کنونس کر لیتا ہے، اس کے بعد خان صاحب اگر اپنا جو موقع بدل لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے جو نظریاتی یا پرانے لوگ تھے وہ بیچارے انہیں سختیاں بھی جھیلیں اور کافی کچھ برداشت کیا. لیکن ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اپرچونسٹ ہیں. ان کو موقع ملا، انہوں نے ٹکٹ اپلائی کر دیا اور جیت گئے. اب دیکھیے، جن مروت صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں تو ان کو کبھی ملا نہیں، جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنا کچھ میں نے میڈیا میں سنا اور جو بیان بازی یہ کرتے ہیں، یہ مجھے کوئی نام سیریس لگتے ہیں. اور یہ مطلب عہدوں کی المیہ تو ہمارے ملک میں یہ ہے کہ عہدوں کی توہین بہت ہو چکی. ایسے لوگ ایسے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے. تو یہ مذاق نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی کو بندر بانٹ کر کے دے دی جائے. جو نان سیریس آدمی ہو، وہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں اور یہاں بھی، وہ نہ کسی پارٹی ڈسپلن میں ہیں، نہ کسی کے انڈر ہیں. وہ خود سے جو ہے وہ یہ جتنے بھی لیڈروں کے نام یوسف زئی صاحب نے گنائے، وہ تو ان کو مروت صاحب مانتے ہی نہیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ عہدہ سوچ سمجھ کے ہی دینا چاہیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول فرام دی اپوزیشن سائڈ. اس کو بالکل مذاق نہ بنا دیا جائے. وہ تو مروت صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا میں خود اپنے اندر ایک پارٹی ہوں. ان کا بیک گراؤنڈ اور وہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ تو خوفناک قسم کا ہے. ان کی ریپوٹیشن بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، اپرچونٹی مل گئی ہے ان کو اور وہ جیت گئے، ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عام حالات میں اگر وہ سیاست کرتے تو میرا نہیں خیال وہ کونسلر جیت سکتے. تو یہ پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر ایک قسم کا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے وہ بیچارے نظر انداز ہوئے. خان صاحب کی عادت ہے، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور وہ چاہتے ہیں دونوں سائڈیں آپس میں. میں نے ادھر بھی بہت دیکھا سینئر لیڈرشپ میں پرابلم. ایک دفعہ ہاتھا پائی ہو رہی تھی اور وہ اٹھ کے کمرے سے چلے گئے بجائے اس کے کہ ان کو چھوڑاتے. تو یہ ان کا ایک ان کی عادت سمجھ لیجیے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ سمجھ کر ایک سیریس ٹائپ جو بھی پولیٹیشین ایکسپیرینس رکھتا ہو اس کو لگانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا نام دے دیں. اور یہ جو دونوں نام دے رہے ہیں، بلیو کیجئے یہ دونوں اس عہدے کے ڈیزرو نہیں کرتے. یہ بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے آڈٹ رپورٹس کے اوپر پوری گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ نہیں ہے کہ آپ دکان کھول لیں اور بلانا. یہ مروت صاحب کی تو ریپوٹیشن کسی قسم. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب، مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد تو اس پہ بھی آئیں گے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر شہریار آفریدی صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا. کیا یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا شہریار آفریدی صاحب کے اس بیان کو بھی یہ کہہ کر ٹال دیا جائے گا کہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل کریم کنڈی صاحب، زرداری صاحب نے تو کہا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہ مفاہمت کے لیے، بات چیت کے لیے دروازے ہمارے کھلے ہیں. لیکن شہریار آفریدی صاحب کا بڑا دو ٹوک بیان آیا. اگرچہ زرداری صاحب کی اسپیچ کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا موقف دے دیا تھا، لیکن اب تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے. آپ کی مفاہمت کی، ڈائلاگ کی بات چیت پی ٹی آئی تو سننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں، بڑا افسوسناک خبر ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کی طرف سے میں یہ بات سنوں. اب پرابلم یہ ہے، جیسے بھی بات کی میرے بھائی نے، کہ پی ٹی آئی کے مختلف ترجمان آتے ہیں، بات کرتے ہیں. شیرول صاحب نے جو پہلے بات کی سعودی عربیہ کے حوالے سے، پوری پی ٹی آئی کی اس کو پھر کہہ رہی تھی یہ غلط ہے. پھر کوئی اور آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں. اب ہمیں یہ پتہ نہیں. اب انہوں نے کہا کہ محدود اپروچ ہے، تو ہمیں ایتھینٹک شخص بتا دیں کہ فلاں ایتھینٹک شخص ہے جو کہ ہے ہماری خبر جو ہے اس کی ایتھینٹک ہوگی. آپ روزانہ 5-5 6-6 خبریں لانچ کرتے ہیں اور اس کی پھر تردید اور تائید کرتے رہتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک کنفیوژن. اب آپ شہریار آفریدی صاحب کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نئے شخص ہیں. وہ یہ ہے، وہ ایک ایم این اے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، ایک ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں. کل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے تو بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بھئی آپ سیاستدان جب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول، فوج کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اور آج آپ خود دھکیل رہے ہیں فوجیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آئیں رول، اور پھر جب
کچھ ہوتا ہے پھر آپ ان کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں اگر ہم خود کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے, سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. اب وہ شہریار افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب جو ہیں ان کی کال کے انتظار میں ہیں, تو کال کے انتظار تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی تھے اور نریندر مودی کے بھی تھے, ان کی بھی کال نہیں 4-4.5 سال. تو اگر یہ کال بھی ابھی سالوں سال نہیں آئے گی تو کیا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے؟ ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ تو کہتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگ کریں گے سوائے 3 پارٹیوں کی, پیپلز پارٹی, PMLN اور MQM. چلو اچھی بات ہے, باقی تمام جماعتیں ان کے لیے قابل قبول ہو چکی ہیں, حلال ہو چکی ہیں, ان سے ڈائلاگز کریں گے ان جو بھی ہیں. تو پولیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں, چلو یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو راستہ شہریار افریدی صاحب کا ہے وہ ایک جمہوری راستہ ہے یا کوئی جمہوری جماعت کو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن کیا ایسا ہی راستہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا؟ وہ کہتے ہیں اسلام آباد آئیں گے, حکومت گرا کر واپس جائیں گے, عمران خان صاحب کو رہا کروا کر جائیں گے. ڈائلاگ تو نہ ہوا پھر؟ دیکھیں اب یہ بار بار یہ لوگ کہتے ہیں, اب شوکت زوئی صاحب بھی کہتے ہیں اور ان کی پارٹی کہتے ہیں کہ 9 مئی میں ہم ملوث نہیں تھے. 9 مئی قریب آ رہی ہے دوبارہ, اور 9 مئی کے کرتوت ان کو دوبارہ یاد آ گئے ہیں. جو انہیں 9 مئی میں جو کرتوت کیے تھے آج اسی قسم کے جو ہے وہ بیان دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے پہلے ٹویٹ کی تھی, اب تو میں باہر ہوں, اب تو مجھے گرفتار کیا تھا, اب تو میں جو ہے ان کو چھڑا کر لے کے جاؤں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہمیشہ رہا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے. لیکن جب آپ اس قسم اسٹیٹمنٹ دیں گے اور حکومت آپ کے اوپر فورس استعمال کرے گی, پھر آپ شکایت نہ کریں. آپ کے ارادے کوئی نیک نہیں ہیں. آپ کے ارادے اگر اس قسم کے ہیں تو ڈیفینیٹلی تو آپ اس قسم کے لوگوں کو آپ جیل پہ تو دھاوا بول کے نہیں چھڑوا سکتے. آج آپ نے خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں, آج ہی پرسوں لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ ہوتا ہے, اس سے پہلے 8 ہمارے انٹیلیجنس کے جو ہے کسٹم ایجنسی کے لوگ شہید ہوتے ہیں. آج سیشن جج اغوا ہوتا ہے ڈیر اسماعیل خان سے, جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا حلقہ ہے, میرا بھی حلقہ ہے. لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے اور آپ آ کے مرکز کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. آپ پہلے اپنے صوبے میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی لڑ لیں, جہاں پر آپ خود بھی. میں نے آج ایک دیکھا ہے, ایک وی لاگ دیکھا اور ایک اتھینٹک میڈیا کے دوست نے وہ وی لاگ کیا. اس میں کہا ہے کہ سیکیورٹی کمیٹی تھی, وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں خود بھی بھتا دیتا ہوں, میری زمین ہے, میں فصل نہیں اٹھا سکتا جب تک میں بھتا نہ دوں. تو یہ تو آپ کی سچویشن ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا اور ان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جو میں نے سنا ہے. تو اگر اس قسم کی صورتحال آپ کے صوبے میں ہے, آپ دیکھیں آپ صوبے کے حقوق کی بات کریں. آپ نے بجٹ کے لیے ڈر کے مارے صوبائی اسمبلی کے اجلاس نہیں بلایا, آپ نے کیبنٹ سے بجٹ پاس کرایا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اسمبلی موجود ہے, یہ تو نگراں حکومت کا یہ کام ہوتا ہے. آپ اسمبلی کے اجلاس ہی نہیں بلا رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو. ہاں آپ اپنے حقوق کی بات کریں, آپ نے کل کاربن کی بات کی ہے, اگر آپ ٹوبیکو ٹیکس کی بات کریں, آپ جائیں CCI میں جائیں. NFC ایوارڈ میں دیکھیں 7واں NFC ایوارڈ 2011 میں ہوا تھا آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں. 1% ایکسٹرا خیبر پختونخوا کو ملے, جس میں 40-50 ارب روپے سالانہ. وہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ سب سے کم تنخواہ KP پولیس کی ہے, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس سامان نہیں ہے, وہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں؟ آج اگر یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, سندھ کو فالو کریں. ہم نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہٹائی, اور وہ اسٹوڈنٹ یونین وہاں پر ہے. آپ بل لے کے آئیں اسمبلی میں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ورنہ ہم لیتے ہیں, ہم جرات کر لیتے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کر لیں کہ اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹا دیں. اور خیبر پختونخوا میں جو آپ کہتے ہیں کہ نوجوان آپ کے ساتھ ہے, تو ان کے لیے آزادی تو دے دیں یونیورسٹیز میں, تاکہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہٹا دیں. یہ ایشوز ہے صوبے کے, دہشت گردی کے ایشوز ہے, اکنامک ایشوز, سیلاب آ چکا ہے, اس پہ بات کریں. آپ کہتے ہیں ہم نے اسلام آباد پہ دھوا بولنا ہے اور ہم نے جو ہے خان کو آزاد کرنا ہے. یہ ڈائلاگ صحیح ہیں, آپ کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ پھر آپ آزاد کرنے آئیں گے لیکن پھر آپ واپس نہیں جا سکیں, کیونکہ اگر یہ ایکٹ کریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ. شوکت یوسف زئی صاحب, بجائے ڈائلاگ کرنے کے فوج سے آپ مذاکرات چاہتے ہیں, اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. ان حالات میں جمہوریت کو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان؟ دیکھیں ملک صاحب, یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ آج جتنے بھی چینل میں دیکھ رہا ہوں, کم از کم ان چینلز کے لیے تو مواد تو مل رہا ہے نا, PTI سے ہی مل رہا ہے. دیکھیں میرے خیال سے سیاسی سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. سیاسی سٹیٹمنٹ کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جا کے کوئی واقعی چڑھائی کرتا ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, اور اگر 9 مئی میں ہمیں غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی یہی اس کے ہیں, تو پھر ہمیں مذاکرات کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ پھر تو یہ اپنے اس پہ بھی سوچیں نا, کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ غداروں کے ساتھ بات چیت کر لیں اگر ہم غدار ہیں؟ تو دیکھیں ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا, ان کے پاس تو یہ تو بے اختیار حکمران ہے. شہریار نے جو بات کی وہ اس کنٹیکسٹ میں کی کہ ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کو انگیج کریں ان کے ساتھ, کیونکہ ملک کے حالات اس کا قابل نہیں ہے کہ اکیلے چلا سکیں. کتنی مہنگائی ہے, اور ابھی کتنی ہونے جا رہی ہے مہنگائی. ڈالر جو ہے نا, میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا, پھر 28 پیسے پھر آگے بڑھ گیا.
تو یہ جو مہنگائی کی شرح اس وقت پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی پہ پاکستان کے اندر ہے. امن و امان کی صورتحال اور خراب ہو رہی ہے. کہ یہ دیکھیں دہشت گردی صرف صوبے کا کام نہیں ہے کہ آپ ہمیں بار بار تانے دے رہے ہیں کہ جی صوبہ دہشت گردی کنٹرول کرے. دہشت گردی جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فورس بنی ہے وہ سب پورے ملک کے لیے ایک فوج ہوتی ہے, ایک فورس ہوتی ہے, اور وہی کر رہی ہے. اور الحمدللہ ہماری فوج لڑ رہی ہے, ہماری فوج دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ چکی ہے. تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں. ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے جب ان بریفنگ لی اور پوری صورتحال پہ تو شور مچا. 10 دن تو اس پہ بحث ہوئی کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کیوں گئے. بھئی ہم کوئی فوج کے مخالف تو نہیں ہے, نہ مخالف پارٹی ہے. یہ تو آپ کا اپنا بیانیہ ہے جو بنا رہے ہیں, بار بار بنا رہے ہیں, اپنے لیے اسپیس پیدا کر رہے ہیں. ہم تو نہ فوج کے خلاف ہیں نہ کسی کے خلاف ہیں. آپ جب باجوہ صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا وہ فوج میں نہیں تھے؟ جنرل حمید کے خلاف جب بات آپ کرتے ہیں تو کیا وہ فوج میں نہیں تھے؟ تو ایز اے فوج تو ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. فوج ہماری فوج ہے بھائی, ہم اس کے کیوں مخالف ہیں؟ تو یہ جو بار بار یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کے یہ اخلاص کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے جی ان کو مذاکرات. کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ لیکن شوکت صاحب دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بات میں آ رہا ہوں, جیل میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ مجھے سزائیں دلوا رہی ہے, میری اہلیہ کو سزائیں دلوا رہی ہے. ان الزامات کے بعد کیا آپ سے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں میں پہلی بات, یہ تو فیصلہ یہ تو حکومت والوں سے پوچھیں نا کہ ہم سے مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں مذاکرات کرنے ہوں گے نا تو وہ عمران خان فیصلہ کرے گا, کیونکہ وہ اس وقت ڈٹا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں عدالتوں میں جا رہا ہے, پیشی ہو رہی ہے, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. یہ ہمیں کہتے تھے نا کہ یہ غدار ہیں. جب غداروں کے ساتھ یہ کیسے ہمیں مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں, اور کیسے بار بار کوئی آ کے کبھی سینٹ میں کہہ رہا ہے, کبھی یا تو مان لے کہ ہمارے خلاف جو مقدمات بنے تھے یہ جعلی تھے, عمران خان کے اوپر جو مقدمات تھے یہ غلط تھے, تو یہ ٹھیک ہے پھر بات کریں نا. لیکن آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غدار ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی آپ مذاکرات کریں. تو مذاکرات کا فیصلہ صرف عمران خان کرے گا. ہمیں کسی سے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے ابھی, نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. یہ تو بات کی بات ہے کس سے کرنی ہے. بھئی پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے ہیں مذاکرات, پہلے تو ہم انصاف مانگ رہے ہیں. جو ہم پہ لیبل لگائے اس کا تو فیصلہ ہو جائے نا. وہ جو ہمارے لوگ جو خواتین اس وقت گرفتار بیٹھی ہیں وہاں پہ جیلوں کے اندر, ہمارے ورکروں پہ تشدد ہوا ہے, علی امین کے اوپر کتنا تشدد ہوا ہے, ہمارے شکیل خان کو کتنی دفعہ گرفتار کیا جو ہمارا صوبائی وزیر ہے, نکلتا پھر اندر شاندانہ گلزار, شہریار افریدی, علی محمد خان, یہ سارے لوگ, ڈوگر صاحب, یہ کتنے لوگ, ان پہ کیا کیا نہیں ہوا ہے. آج بھی ہمارے چیمہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ابھی بھی بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں. تو میرے بھائی ایک طرف تو آپ اسپیس تو آپ کون سا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی ماحول بنایا ہے کہ جی مذاکرات کر لیں. یہ تو بات کی بات ہے, پہلے ماحول تو بنائے نا. ایک طرف آپ ہمیں غدار کہتے ہیں, دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں جی واپس آتا ہوں, اسی پہ آپ کے واپس آتا ہوں. آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ حکومت نہیں چلا سکتے. مجھے پتہ ہے کہ آپ حکومت نہیں چلا سکتے,